آج 21ویں پارے کی تلاوت ہوئی، جس میں سورۃ العنکبوت کی بقیہ آیتیں پڑھی گئیں، سورہ روم کی تلاوت ہوئی اور اس کے علاوہ سورہ لقمان اور سورۃ الاحزاب میں سے کچھ حصہ پڑھا گیا۔ مختلف صورتیں ہیں جن کے مختلف عناوین بھی ہیں، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے۔ سورۃ العنکبوت کی بات کریں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے کچھ کارنامے مذکور ہوئے، ان کی جزا کا ذکر ہے۔ سورہ روم میں خاص کر روم اور ایران کی لڑائی کے ذکر سے اس سورت کی شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد بہت سے احکام مذکور ہوئے، نیک لوگوں کا طریقہ بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سے احسانات بھی شمار کرائے ہیں۔ اس طریقے سے بہت سے مختلف عناوین ہیں جن پر گفتگو ہوئی ہے۔ آج کی تلاوت کی شروعات ہوتی ہے 21ویں پارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے حبیب کتاب کی جو آیتیں آپ پر اتری ہیں آپ ان کی تلاوت کرتے رہیں۔ تلاوت سے کے بہت فائدے ہیں۔ اول تو یہ کہ آپ کو تبلیغ دین میں جو صدمے پہنچتے ہیں، دلی تکلیفیں ہوتی ہیں، تو آپ جب اللہ کا کلام پڑھیں گے تو یہ چیزیں نکل جائیں گی، نکلتی رہیں گی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام رسول اللہ کے لیے اس سے زیادہ سکون دینے والی کوئی چیز تو ہو نہیں سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی تلاوت سے تبلیغ دین کا بھی کام ہوتا رہے گا، وعد و نصیحتیں ہوتی رہیں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے آپ کتاب سے وہ آیتیں جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہیں، کتاب کی وہ آیتیں آپ تلاوت فرماتے رہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ یہ آیت بڑی مشہور ہے، آیت کا یہ ٹکڑا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے، بری باتوں سے، لیکن آج یہ چیز ہم میں دکھتی نہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور بری باتیں بھی ہم سے ہوتی ہیں، تو پھر ہماری نمازیں ہمیں روک کیوں نہیں پاتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دو وضاحتیں ہیں۔ ایک تو یہی کہ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ پڑھیں۔ نماز ایک ہے اور نماز کا حق ایک اور چیز ہے۔ نماز کا حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے جملہ آداب کے ساتھ پڑھیں، فرائض و واجبات کے علاوہ سنن و مستحبات کا بھی خیال رکھیں اور خشوع خضوع سے پڑھیں۔ یہ اہم ترین چیز ہے، خشوع خضوع سے پڑھیں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ خشوع خضوع کا مطلب نماز میں جس طرح ہمارا جسم حاضر ہے اسی طرح ہمارا دل بھی حاضر ہونا چاہیے۔ بھائی نماز میں بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، کیا مطلب ہے بات کرنے کا؟ دل حاضر ہو تب نہ بات کرے گا، دل ہی حاضر نہ ہو کچھ مطلب ہی نہیں سمجھ میں آئے ہمیں۔ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ہم بھی ہاتھ باندھے کھڑے، امام صاحب نے کیا پڑھا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو پھر نماز میں خشوع خضوع کا پیدا ہو پانا بہت مشکل ہوگا۔ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں اور آپ بھی یہ جانیں کہ جو کچھ امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں وہی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہماری طرف سے امام صاحب ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں۔ اول بات تو یہ کہ ہم قرآن سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہمارے پاس نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ اتنی توجہ ہے، اتنی دلچسپی ہے کہ ہم قرآن سمجھیں۔ فرض کریں آپ کا کوئی سب سے قریبی رشتہ دار ہے، ایسا آدمی جو آپ کے دل کے قریب ہو، ایسی زبان میں آپ کو خط لکھے جو آپ نہیں جانتے ہیں، فرض کر لیجیے چائنیز میں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس خط کو لپیٹ کر رکھ دیں گے؟ نہیں، آپ ایسے آدمی کی تلاش کریں گے جو چائنیز جانتا ہے، جا کر اس خط کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میرے اس قریبی نے میرے لیے لکھا کیا ہے۔ یہی کریں گے نا؟ کچھ لوگ گوگل پہ جائیں گے، گوگل پہ جا کر ٹرانسلیٹ کریں گے،
بہرحال آدمی ہر ممکن کوشش کر ڈالے گا کہ اس خط کو سمجھ سکے، چاہے وہ جناتی زبان ہی کیوں نہ ہو۔ وہی حال قرآن کے معاملے میں ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ کا پیغام ہمارے لیے، ہم نے کتنی مرتبہ کوشش کی، چلو اس قرآن کو قرآن کے جانکار سے جا کر سمجھتے ہیں، چلو گوگل پہ جا کے ٹرانسلیٹ دیکھتے ہیں۔ اب تو گوگل پہ جانے کی ضرورت کیا ہے، ترجمہ قرآن کتاب کی شکل میں موجود ہے، سینکڑوں ہزاروں قرآن کی تفسیریں موجود ہیں۔ اب ہم اتنی دلچسپی ہم میں رہی نہیں گئی کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر، تو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایک تو نماز کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بے حیا نہ ہو، برائی کرنے والا نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں جب انسان خشوع اور خضوع پیدا کرے گا تو نماز یقیناً اسے برائی سے روکے گی۔ والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے تبلیغ دین کا طریقہ بتایا کہ ایک آدمی کو اگر کسی یہودی سے سابقہ پڑھے تو کس طریقے سے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، دین کی دعوت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ یہ سورت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ روم ہے۔ سورہ روم میں دو چیزوں کا شروع میں بیان ہے، ایک ہے روم، اہل روم کا، اور دوسرا بیان ہے اہل ایران یعنی اہل فارس کا۔ دراصل مسئلہ یہ ہوا، یہ آیت کریمہ، یہ سورت جو ہے یہ سورہ مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے۔ مسلمان جو مکے میں تھے، روم والوں سے انہیں یک گنا انسیت تھی۔ روم جسے رومن امپائر کہتے ہیں، روم والوں سے مسلمانوں کو یک گنا انسیت تھی، کیونکہ وہ تھے عیسائی، اور عیسائیوں کا جو مذہب ہے وہ بھی آسمانی مذہب ہے، ان کے پاس انجیل کتاب ہے۔ تو آسمانی مذہب ہونے کے لحاظ سے مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا ایک کنیکشن ہے، ہمارے پاس بھی کتاب ہے، ان کے پاس بھی کتاب ہے، ہمارا بھی نبی ہے، ان کے بھی نبی۔ بعد میں ان سب کی خباثت ظاہر ہوئی، الگ بات ہے۔ تو مسلمانوں کو یک گنا انسیت تھی ان سے، اور ایک تو رومی ہوئے، دوسرے ہوئے ایرانی، فارس والے لوگ۔ اس وقت ایران میں آتش پرست رہتے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، یعنی مشرکین۔ اہل کتاب مشرک نہیں گنے جاتے، وہ مشرک تھے۔ تو کفار مکہ انہیں اپنا بھائی مانتے تھے، کہ ہم بھی مشرک وہ بھی مشرک، یعنی ہم بھی اللہ کے علاوہ اور پوجتے ہیں، وہ آگ پوجتے ہیں۔ تو ایک بار ہوا یہ کہ ان دونوں میں لڑائی ہوئی، رومیوں میں اور ایرانیوں میں لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہونے کے بعد ہوا یہ کہ رومی مغلوب ہوئے، یعنی ہار گئے، اور ایرانی جیت گئے، اور یہ لڑائی ملک شام میں ہوئی تھی۔ خبر آئی مکے میں، تو مکے کے جو کفار تھے انہوں نے جشن منانا شروع کیا، اور مسلمانوں سے طنز کے طور پر کہنے لگے، دیکھو تمہارے کتابی بھائی ہار گئے اور ہمارے مشرک بھائی جیت گئے، اور جس طریقے سے آج ہمارے مشرک بھائی جیتے ہیں، کل ہم تم سے بھی لڑیں گے اور تمہیں ہرائیں گے اور ہم جیتیں گے۔ طنز کرنے لگے۔ مسلمانوں کو صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی۔ ایک تو کفار مکہ ایسے ہی دن رات پریشان کیے پڑے تھے، اب یہ خبر آئی تو اب طنز کرنے کا اور ایک نیا موقع ملا، مسلمانوں کو صدمہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہوئے، ہار گئے، فی ادنی الارض وہم فی بعد غلبہم سیغلبون، اپنے قریبی زمین میں، رومی اپنی قریبی زمین میں، ملک شام میں لڑائی ہوئی تھی جو رومیوں سے قریبی زمین میں ہار گئے، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنی ہار کے بعد ان قریب جیتنے والے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ آگے فرماتا فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بدعن کا جو لفظ ہے عربی میں یہ 1 سے 10 کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ 10 سال کے اندر، اب 10 سال بھی جانے دے، 9 سال کے اندر، 10 سے نیا عاشرہ شروع ہو جاتا ہے، 9 سال کے اندر رومی اور ایرانیوں میں پھر سے لڑائی ہوگی اور رومی جیتیں گے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، مسلمان خوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ نکلے، اور جانے کے بعد آپ نے کفار کے بیچ میں اعلان کیا، فرمایا جشن نہ مناؤ، 10 سال کے اندر پھر ایک لڑائی ہوگی۔
آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اور اس لڑائی میں رومی جیتیں گے اور تمہارے بھائی ہاریں گے۔ اچھا یہ اعلان آپ نے کیا تو ابی ابن خلف وہ نکلا آیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے شرط لگا لی۔ اس وقت تک شرط کے حرمت کی آیت نازل نہیں، شرط لگانا حرام نہیں تھا۔ شرط لگا لی کہ اچھا چلو اگر ایسی بات ہے 9 سال کے اندر اندر رومی اگر جیت گئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر پھر سے لڑائی ہوئی اور رومی ہار گئے تو تم مجھے 100 اونٹ دینا۔ کہتے ابوبکر صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے، یقین قرآن پہ یقین تھا، شرط لگا لی 100 اونٹ کی۔ اب 100 اونٹ سمجھے آج ہی کے حساب سے کتنی قیمت ہوگی۔ خیر شرط لگ گئی اور 7 سال کے اندر، 9 سال نہیں 7 سال، جنگ بدر کے موقع پر 7 سال کے اندر یہ واقعہ پیش ہوا کہ پھر سے لڑائی ہوئی اور رومی جیت گئے اور ایرانی ہار گئے۔ تو اس وقت ابی ابن خلف زندہ نہیں تھا، اس کے بیٹے سے حضرت ابوبکر صدیق نے 100 اونٹیں وصول کی تھی۔ خیر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی یہ پیشین گوئی ہے، غیب کی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چند سال میں مسلمان جیت جائیں گے۔ للہ الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون، اللہ کے لیے ہی سارے معاملات ہیں، پہلے کے بھی اور بعد کے بھی، اور اس دن جس دن رومی جیتیں گے اس دن مسلمان خوش ہوں گے اور یہ کفار غم زدہ ہو جائیں گے۔ بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور وہی غلبے والا اور رحمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو تسلی دی اور مسلمانوں کو بتایا کہ تم ابھی غمگین نہ ہو، اور ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے جب اللہ کے کرم سے تم جنہیں جتانا چاہتے ہو وہ ان قریب جیتیں گے اور پھر تمہیں خوشی ہوگی اور کفار غم زدہ ہوں گے۔ سورہ روم میں ہی آیت نمبر 21-20 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ اذن انتم بشر تنتشرون، اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانی لوگ چاہتے ہیں نا، ڈھونڈتے ہیں بھئی اللہ کی نشانی کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، تمہیں مٹی سے بنایا، ثم اذا انتم بشر، اور پھر تم انسان ہو گئے، تنتشرون جس مٹی پہ پھیلے ہوئے، زمین پہ پھیلے ہوئے۔ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، پورے جسم میں کہیں مٹی ڈھونڈیے گا تو نہیں ملے گی۔ ہمارا عنصر مٹی ضرور ہے، لیکن کیا آپ جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹیں گے تو مٹی نکلے گی؟ نہیں، گوشت، چمڑا، خون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ مٹی سے بنایا، اور انسان ایسا ہو گیا کہ پورے جسم میں ڈھونڈو تو مٹی نہیں ملتی، پورے جسم میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کہیں پہ مٹی نہیں ملے گی، مٹی سے بنے ضرور۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے، میری قدرت میں سے ہے۔ ہم لکڑی سے کوئی سامان بنائے تو لکڑی کا ہی بنے گا، لوہے کا تو بنے گا نہیں، لوہے سے بنائے تو لوہے کا بنے گا، سونے کا تو بنے گا نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا اور پھر ہم ایسی چیز ہو گئے کہ کہیں پہ مٹی ہے ہی نہیں، نہ ہمارا چمڑا مٹی ہے، نہ جسم کا گوشت مٹی ہے اور نہ خون مٹی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ اپنی دوسری نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تم میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، ہم میں سے ہمارے لیے مطلب ہم انسانوں میں سے، ہم انسانوں کے لیے، عورتوں کے لیے شوہر اور مردوں کے لیے بیوی پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم وہاں ان کے پاس رہ کر سکون حاصل کرو، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے لیے اور تمہارے درمیان رحمت و محبت پیدا کر دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ اب دیکھیں آپ، ایک اجنبی مرد، ایک اجنبی عورت، خاندان بھی الگ، رشتے تعلق بھی الگ، کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا، نکاح ہوتا ہے، صرف لڑکی کہتی میں نے قبول کیا، لڑکا نے کہا
میں نے اجازت دی، یا لڑکی نے کہا میں نے اجازت دی، لڑکا نے کہا میں نے قبول کیا، اور اتنے سے ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ قریبی ہو جاتے ہیں۔ غور کریں، اللہ فرماتا ہے اس میں نشانی ہے، غور کرو۔ ایک جملہ بس قبول کا، دوسرا جملہ ایجاب کا، دو جملوں سے ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے، دو ایسے خاندانوں کے درمیان جو بالکل اجنبی ہوتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا الگ الگ کنٹریز میں شادی ہوتی ہے، ہندوستان میں بیٹھا ہوا آدمی امریکہ میں شادی کر لے، دوسرے کسی ملک میں شادی کر لے، نیپال میں کر لے، بنگلہ دیش میں کر لے، پاکستان، کہیں بھی کر لے، تو آپ دیکھیں تعلقات اللہ کتنے گہرے پیدا فرما دیتا ہے صرف لفظ ایجاب و قبول سے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ دو اجنبی لوگوں میں فقط نکاح سے ایک ایسا مضبوط رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ عورت اپنے ماں باپ، اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر آتی ہے، اور صرف آتی نہیں بلکہ خوش بھی رہتی ہے گھر سے زیادہ۔ عام طور پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، کسی گھر میں کچھ مسائل ہوتے، خدا نہ کرے ایسا ہو کہیں، مرد پوری دنیا میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو پرسکون کہیں محسوس کرتا ہے تو اپنی بیوی کے گھر پہ یا اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر۔ اللہ فرماتا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، اس لیے جوڑے بنائے تاکہ تم وہاں سکون حاصل کرو۔ یہ بات قابل غور ہے، سکون کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ تو کسی کا سکون حرام کرنا، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی، یہ حق کسی کو نہیں پہنچتا۔ نہ شوہر کو بیوی کے سکون حرام کرنے کا حق ہے، اور نہ بیوی کو شوہر کا، بلکہ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے۔ اللہ فرماتا ہے بہت بڑی نشانی ہے اس میں، لیکن ان کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی۔ ایک اور نشانی اللہ بیان فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کا پیدا کرنا۔ زمین دیکھیں کتنی بڑی ہے، اور کس طریقے سے اللہ نے اسے ٹکایا ہے پانی کے بیچ میں، کتنی خوبیاں اس زمین میں اللہ نے ڈالی ہے۔ کہیں کی زمین پتھریلی، کہیں سے اپجاؤ نکلے، کہیں سے تیل، کہیں سے پیٹرول، کہیں سے کچھ، کہیں سے کچھ، کہیں سے سونا، کہیں سے چاندی۔ آسمان کو دیکھے بغیر کھمبے کے کتنا بڑا آسمان کھڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ بھئی مٹی سے ہم بنے نا، تو ہونا تو یہ چاہیے مٹی ہے تو سب میں ساری چیزیں برابر ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میری زبان الگ، آپ کی زبان الگ، ایک ملک میں، ہمارے ملک میں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، سب مٹی سے بنے، ایک ملک کے باشندے، رنگ لوگوں کا مختلف، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی ہلکا گورا، کوئی ہلکا کالا، کوئی کسی کا رنگ گندمی۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے یہ سب کے سب میری نشانیاں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد ایک سورہ ہے سورہ لقمان۔ حضرت لقمان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لقمان حکیم بہت مشہور ہے، آج ہر حکیم اپنے آپ کو لقمان حکیم سمجھتا ہے۔ یہ لقمان حکیم جو تھے حضرت ادریس علیہ السلام کے یا حضرت داؤد علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور ان کے اعلان نبوت سے، یہ نبی نہیں تھے، صحیح قول یہ ہے کہ یہ ولی تھے، ان کے اعلان نبوت سے پہلے یہ فتوے بھی دیتے تھے، اپنے دین کے بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا ذکر کرتا ہے، بڑے مشہور معروف آدمی تھے، آج بھی ان کی حکمت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ یہ آیت ہے حکمت والی کتاب کی جو ہدایت ہے اور رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نیک لوگ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ نیک ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن سے واقعی ہدایت انہیں ملتی ہے جو نیک ہیں۔ اب ظاہر ہے جو قرآن پڑھے گا، قرآن سنے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اسی کو ہدایت ملے گی۔ جس نے گھر میں قرآن صرف جہیز میں پایا ہو، جہیز میں قرآن دیتے ہیں نا،
جس نے قرآن گھر میں صرف جہیز میں پایا ہو، رکھ دیا ہو اور اتارے صرف قسم کھانے کے لیے، لے قرآن قسم کرتے نا لوگ، جب میاں بیوی میں جھگڑا اتارو قرآن، کھاؤ قسم، یا تو قسم کھانے کے لیے قرآن اتارے یا کسی مردے کو بخشنے کے لیے قسم، کوئی مرے گھر میں تو قرآن اترے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا ہدایت ملنی ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن سے ہدایت انہیں ملے گی جو قرآن پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے تو لقمان کے بارے میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، انشکر اللہ، کہ اللہ کا شکر کرو، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کا شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی، ہم شکریہ ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ نعمت بڑھے گی، مزید ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ کو کیا فائدہ ہمارے شکر سے؟ اللہ فرماتا ہے جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، سراہا ہوا ہے، اسے کیا ضرورت ہے تمہارے شکر کی؟ بھائی اللہ تب بھی اللہ تھا جب ہم لوگ کوئی نہیں تھے، اب بھی اللہ ہے، اور جب ہم کوئی نہیں رہیں گے تب بھی وہ اللہ رہے گا، تو اسے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے رہنے نہیں رہنے سے؟ اللہ فرماتا ہے جو ہم میری نعمتیں پا کر شکر گزار بنتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکریہ کرتا ہے، اس سے اس کا فائدہ ہے، نعمت میں بڑھوتری ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے نیاز ہوں میں، سراہا ہوا ہوں۔ تمہاری تعداد سے کروڑہا درجہ تعداد فرشتوں کی ہے، وہ ہمیشہ عبادت میں مصروف ہے، پیدا کی کیے گئے عبادت کے لیے۔ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے تو کروڑوں سال سے سجدے ہی میں ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے ہماری 1 منٹ یا 2 منٹ کی 2 رکعت نماز سے، جس میں مشکل سے 20 سے 25 سیکنڈ کا بھی سجدہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتا بے نیاز ہے، اللہ سراہا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب لقمان نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم، صرف گناہ نہیں ہے، وہ ظلم ہے بہت بڑا شرک کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور میں نے انسان کو ان کے ماں باپ کے معاملے میں تاکیدی حکم دیا ہے، غور کریں، تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو ان کے ماں باپ کے معاملے میں، کیا ہے؟ حملتہ امہ وہنن علی وہن، اسے اس کی ماں نے اپنے حمل میں رکھا تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے۔ غور کریں ماں کا کتنا احسان ہے، باپ کا کتنا احسان ہے، اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے، فرماتا ہے کہ ماں نے اپنے بچے کو حمل میں رکھا تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے، پریشانیاں، مصیبتیں، حمل کے دنوں میں تکلیفیں، کھانا پینا سونا جاگنا سب حرام ہوتا ہے، پھر بچے کی ولادت کے جو مرحلے ہیں وہ الگ، اس کے بعد پیدائش کے بعد جو پریشانیاں ہیں وہ سب الگ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تکلیف در تکلیف پر ماں نے بچے کو حمل میں رکھا، وہ فصالہ فی عامین، اور اسے جدا کرنا 2 سال میں ہے، ماں کا بچے کو جدا کرنا 2 سال میں ہے۔ دودھ سے جدا کرنے کا مطلب صاف یہ ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو 2 سال ہی دودھ پلا سکتی ہے، یاد رکھیے گا، ابھی اپنی مرضی سے 2.5 سال پونے 3 سال 3 سال دودھ پلایا حرام ہے۔ ماں بچے کو صرف 2 سال دودھ پلا سکتی ہے، حولین کاملین دوسری جگہ آیا ہے، 2 ہی سال دودھ پلانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، آگے اللہ فرماتا میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ غور کریں ماں باپ کتنی عظیم ذات ہے، اللہ فرماتا میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ آج کی اولاد کتنی ناہنجار ہے اور کتنی ناشکری ہے، باپ سے کہتا ہے جوان ہو گیا آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ ابھی بھائی اتنا بڑا کھڑا ہے یہ کہاں سے آسمان سے ٹپکا تھا؟ تمہارے لیے ماں نے اپنی نیند، اپنا چین، اپنا سکون سب برباد کیا۔ باپ نے تمہیں پالا، کن حالات میں پالا تم نے جانا؟
اپنا لقمہ تمہیں کھلایا، تمہارے لیے دن بھر دھوپ میں تپتا رہا، مزدوریاں کی، پریشانیاں اٹھائی، اب کہتے ہو میرے لیے، اب کیا تمہارے لیے تاج محل قائم کر دے؟ تم کاہے کے لیے دنیا میں آئے بھائی؟ سب باپ ہی کر کے رکھے گا تو تم کیا کرنے کے لیے آئے؟ ڈھول بجانے؟ آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ اس سے جتنا ہو سکتا تھا اس نے کیا ہے۔ ایک آدمی اپنی تقدیر سے زیادہ نہیں کما سکتا، کسی کی تقدیر میں زیادہ ہے تو اسے زیادہ ملا، تمہارے باپ کی تقدیر میں اتنا ہی تھا جتنا اس نے کمایا ہے۔ اور ایسا نہیں، ایک آدمی اگر مزدوری کرتا ہے تو کم، ایک مزدور کو کم اجرت ملتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی مزدوری میں محنت کم ہے۔ ایک آدمی اکاؤنٹنٹ ہو یا بینک میں مان لیجئے جاب کرتا ہے، وہ بیٹھ کے صرف پیسہ گنتا ہے، دن بھر میں اس کی سیلری مانیے 50,000 روپیہ، اور ایک آدمی دن بھر پسینے بہاتا ہے، اس کی سیلری 15,000 روپیہ۔ محنت کس نے زیادہ کی؟ 50,000 والے نہیں، 15,000 والے نے وہ، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی قسمت میں اتنا ہی تھا۔ اب وہ 50,000 نہ کما سکا کیونکہ وہ تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، لیکن اس نے محنت تو کی، جی جان لگا دی اس نے۔ اس کے بعد ناشکری کرتے ہو، آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ تم کائے کے لیے آئے؟ اب باقی تم کرو۔ انہوں نے کھڑا کر دیا، پالا پوسا، پرورش کی، اپنی وسعت کے برابر تمہاری تعلیم و تربیت کی، سب کچھ کیا ہے، اب باقی کام تمہارا ہے، اپنے آپ کو بھی سنبھالو اور ماں باپ کو بھی سنبھالو۔ اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، اور ہم نے یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، اور میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے۔ نافرمانی کرو گے تو سوچ لو انجام کیا ہوگا۔ آگے سورۃ الاحزاب بھی ہے، اور وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اگلی تفسیر کل کی جائے۔